شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور نہ صرف آپ سے مخاطب ہوں بلکہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ٹائم ان مشکل اوقات میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ پچھلی نشست کی گفتگو جو کہ وقت کی اہمیت پر چل رہی ہے، وہ گفتگو ہم نے اس نقطے پر ختم کی تھی کہ وقت ایک بڑا سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے انسانی زندگی میں، بڑا اہم اور مؤثر عامل ہے جو انسانی زندگی پہ نہ صرف اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری شخصیت کی تشکیل میں ایک بڑا نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں تو انسانی شخصیت میں جینیٹک آتی ہیں نا، اور پھر وہ چیزیں جو ایکوائرڈ ہوتی ہیں، اکتسابی ہوتی ہیں، انسان جنہیں اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، تو وہ اکتسابی عمل جو انسان کی شخصیت سازی کا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے سب سے بڑا رول وقت کا ہے۔ آج اسی پچھلی گفتگو کے تسلسل میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں وقت کی اس اہمیت کے پیش نظر اور ہمیں وقت کا کتنا ریلیونس ہے اور کتنا امپیکٹ ہے ہماری زندگی پر، یہ نقطہ سمجھانے کے لیے وقت کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ العصر، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ آپ سب جانتے ہیں وقت کو کہتے ہیں۔ ٹائم کا سپین ہے، چھوٹی اکائی بھی ہے وقت کی اور بڑی اکائی بھی ہے۔ وقت کی کئی اکائیاں، کئی یونٹس جمع ہو جائیں اور سپین آف ٹائم یعنی وقت کا دامن پھیل جائے تو اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ یہ وقت ہی تو ہے، کبھی ہم اس کو سیکنڈ کہتے ہیں، کبھی منٹ کہتے ہیں، کبھی اسی کو گھنٹہ آور کہتے ہیں، کبھی اس کو پورا دن کہتے ہیں، اور یہ وقت ہی ہے جو کبھی اس کا عنوان ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا ٹائٹل مہینہ ہوتا ہے، کبھی سال ہوتا ہے، اور کبھی عمر ہو جاتی ہے، پوری عمر۔ یہ سارا زمانہ ہے، مختلف اکائیوں پر محیط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، یعنی انسانی زندگی کے اندر وقت کی اکائیوں کی قسم ہے، سپین آف ٹائم کی قسم ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں کون سا انسان ہے؟ جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور وقت کو صحیح طور پہ یوٹیلائز نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے، جو وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ جس ہستی نے، اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو اس کے متعین کیے ہوئے مقاصد کے مطابق استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے جو اس کے لیے حدود، جو لیمٹس، جو باؤنڈز دیے ہیں، ان لیمٹس اور باؤنڈز کے مطابق اس وقت کو صرف نہیں کرتا۔ یعنی اس کے پاس وقت ہے مگر وہ شخص وقت کا اچھا صارف نہیں ہے، وقت کا اچھا استعمال کرنے والا نہیں ہے، اچھا یوزر نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، اس لیے کہ وقت گزر گیا اور جو کچھ اس نے اس وقت میں اچیو کرنا تھا وہ اچیو نہ کر سکا،
بلکہ اس وقت کو اپنے مزید نقصان اور ہلاکت کا سبب بنا لیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ ڈیفینیٹلی اپنے اوقات زندگی میں خسارہ نہیں اٹھاتے جو ایمان پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اس وقت کے اسپین میں اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، خواہ وہ اللہ کے تعلق میں ہیں، خواہ وہ اللہ کی مخلوق کے تعلق میں ہیں، اور پھر ایک دوسرے حق پر قائم رہتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور حق اور نیکی پر رہنے کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان مشکلات میں صبر پر رہنے کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسرے کو بھی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وقت کو اللہ رب العزت نے انہیں وہ خسارے سے بھی جوڑا ہے اگر مس یوز ہو، اور اسی کو نفع سے بھی جوڑا ہے اگر ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ان چار عوامل کو اس میں جمع کر لیا جائے تو یہ وقت فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے اس کی سگنیفیکنس قرآن مجید نے بڑے اچھوتے انداز میں بیان کی ہے، اور میں وقت پہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ روٹین میں تو ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی دوست کہتا ہے آپ اتنے عرصے سے ملے نہیں، آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کے لیے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، دوسروں کے حقوق و واجبات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یعنی 100 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے جی بس میں بزنس میں، کاروبار میں اتنا بیزی ہوں، وقت ہی نہیں ہے۔ گویا ایک کام میں آپ اتنا ڈوب جاتے ہیں ہم کہ پھر کسی اور کام کے لیے زندگی میں وقت نہیں بچتا۔ اب وہ وقت جس کے نہ ہونے کا ہم شکوہ کرتے تھے، اب وہ وقت بے شک مشکل حالات ہیں، مشکلات اور نوعیت کی ہیں، برڈنز اور نوعیت کے ہیں، یہ وبا ہے یا بلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے یا عذاب ہے، یہ مختلف لوگوں کے اعمال کے حساب سے جدا جدا حیثیت ہے، اور جس طریقے سے جو اس وقت کو ڈیل کرے گا اس کے لیے جدا جدا نوعیت ہو جائے گی اس کی۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ یہاں میں ایک بات روک کر یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ ایسے وقت ہمیشہ قوموں پر آتے رہے ہیں، ہماری یعنی امت مسلمہ پہ بھی ایسے وقت آئے ہیں جب وبا آئی ہے، وہ بلا بنی ہے، اور کسی کے لیے وہ امتحان اور آزمائش بنی ہے، کسی کے لیے عذاب بنی، اور پہلی قوموں پر بھی آتے تھے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو تعلیم اور تلقین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، چونکہ وہ تعلیم اور تلقین مبنی بر وحی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی روشنی میں فرماتے ہیں، ایسی ہی سچویشنز میں اسی طرح کی تعلیم و تلقین پہلے پیغمبر بھی اپنی امتوں کو کرتے تھے۔ پہلے بھی کئی بار ایسی وبائیں آتی تھیں، ایک زمانہ، ایک وقت مشکلات کا آتا تھا جس میں انبیاء کہتے تھے کہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے، حق تلفیوں کی وجہ سے، فحاشیوں کی وجہ سے، جو ظلم سوسائٹی میں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوئی، اللہ کا عذاب آیا۔ پیغمبر امتوں کو بتاتے تھے، اور پھر علاج کیا بتاتے تھے؟ ایسا بھی کئی بار ہوا کہ کہا کہ کوارنٹین کرو، سیلف آئسولیشن میں چلے جاؤ، گھروں میں بند ہو جاؤ۔ یہ جو میں نے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث بتائیں اپنی پچھلی کئی نشستوں میں، کہ حکم فرمایا کہ گھروں میں معصور رہو، اپنے شہروں میں معصور رہو، اور فرمایا گھروں میں بیٹھو، باہر نہ نکلو۔ یہ پہلے انبیاء کے ہاں بھی ایسے جب کبھی واقعات آتے ان کی امتوں پر تو وہ تلقین کرتے۔ میں چونکہ ہمارے نان مسلم بھائی بھی آڈینس ہیں میرے، ہمارے شہری بھی ہیں، اور پوری دنیا میں وہ بھی اسی وبا میں مبتلا ہیں، تو میں ایک ریفرنس ساتھ ہی ساتھ چلتے ہوئے بائبل کا دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس بائبل ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ اس بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یسعیاہ،
یہ جو بک ہے یسعیا، اس کا چیپٹر ہے 26۔ یہ عہد نامہ قدیم کا، بائبل کا جو پہلا حصہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر یہ بک ہے یسعیا۔ اس کے چیپٹر 26 کی جو آیت پڑھ رہا ہوں وہ ہے نمبر 20، ریسٹوریشن فار اسرائیل، یہ اس کا ہیڈنگ ہے۔ اس کے اندر الفاظ آتے ہیں یسعیا بائبل کے، کہ کوئی عذاب اترا، ایسی وبا آئی پوری قوم پر۔ اللہ کے اس پیغمبر حضرت یسعیا نے کہا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ نے عذاب اتارا ہے۔ تو کیا کہا؟ گو ہوم مائی پیپل اینڈ لاک یور ڈورز، ہائیڈ یور سیلفز فار اے لٹل وائل until the Lord's anger has passed۔ یہ میں نے آپ کو اس کی ورس 20 کا یسعیا کی کتاب سے بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ریفرنس دیا۔ گھروں میں چلے جاؤ، دروازے لاک کر لو، یہ کوارنٹین تھا۔ تو ہمیں احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ پہلی اقوام پر بھی طاعون کی وبائیں آتی تھیں، اور علاوہ اس کے قرآن مجید میں کئی اور وباؤں کا ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ تو جب ایسے مشکلات آتی تو ان میں سے ان لوگوں کو گھروں میں داخل کیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل پر جب فرعون کے مظالم بڑھ گئے تھے اور وہ ایک عذاب بن گیا تھا، تو ان کو گھروں میں رہنے کا حکم آ گیا تھا، اور فرمایا تھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو، گھروں میں بیٹھ جاؤ اور انہیں عبادت گاہوں میں کنورٹ کر دو، مسجدوں میں کنورٹ کر دو، اور اس میں نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، گریہ و زاری کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، عاجزی پیش کرو، تاکہ اللہ اپنی مدد نازل فرما دے۔ اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ گھروں میں بند ہو کر ایسا کریں گے، اللہ پاک اپنی مدد نازل کرے گا اور مومنوں کو بشارت دے دیں کہ مدد آئے گی۔ یہ ایک فینومینن ہے۔ سو یہ جو وقت ہے جس میں ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، مصائب و آلام کا وقت ہے، مصیبت کا، بلا کا، وبا کا، اب یہ تو ٹلے گا اپنے وقت پر، یہ وقت ختم ہوگا اپنے وقت پر۔ آپ کی اور میری خواہش سے تو نہیں جانا، مگر اس وقت کو یوٹیلائز کس طرح کریں کہ یہ وقت ہماری مشکلات میں مزید اضافے کا باعث نہ بنے، بلکہ ہمارے سٹریس کم کرے۔ اس وقت کے اندر ہم بگڑے نہیں بلکہ کچھ سنوریں۔ ان اوقات میں ہم خرابیاں نہ بڑھائیں اپنی زندگی میں، پریشانیاں نہ بڑھائیں اپنی زندگی میں، بلکہ ہم اس سے اصلاح لیں، خیر کے پہلو نکالیں، اس سے بینیفٹ لیں، اس وقت سے بینیفٹ لیں، تاکہ وہ اگلا وقت ہمارے لیے یوزفل ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اگلا آنے والا وقت ہمارے لیے آرام دہ بن جائے۔ جس سے گزر رہے ہیں یہ بھی وقت ہے، اور ہر شخص نے الٹیمیٹلی جہاں جانا ہے وہ بھی ایک وقت ہے۔ اس وقت کو اگر بینیفیشل کر لیا تو اگلا وقت کمفرٹیبل ہو جائے گا، اس کا اچھا استعمال کر لیا تو اگلا وقت آرام دہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت موجودہ زندگی کو تو وقت فرمایا ہی ہے، مگر اگلی زندگی قیامت کا دن اس کو بھی وقت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دیکھو، ہمیں وقت کا ریلیونس سمجھانے کے لیے یہاں بھی زندگی کے ایام کو وقت کہا، اگلا بھی الساعہ، اس کو بھی وقت کہا۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم، وہ قیامت کا دن وہ ایک وقت ہے، مقررہ وقت ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ معلوم وقت ہے جہاں تم سب نے جانا ہے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم سب جمع کیے جاؤ گے اس ایک خاص مقررہ دن کے وقت پر، یعنی وہ دن جب ہر کوئی حاضر ہوگا اللہ کے حضور۔ اس کو بار بار اللہ رب العزت نے یا وقت کے ساتھ تعبیر کیا یا دن کے ساتھ تعبیر کیا۔ دن بھی ایک آئی ہے، مگر کثرت کے ساتھ میں نے جو آیتیں پڑھی ان سب میں اللہ رب العزت نے بار بار اس کو وقت کہا۔ اور یہ جو موجودہ زندگی ہے، اس زندگی کی ٹرم کو بھی وقت کہا۔ اجل، اجل بھی اس کا معنی وقت ہے۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لا یستأخرون ساعہ، ہر ایک امت، ہر ایک طبقے، ہر ایک قوم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، ایک ٹرم آف ٹائم ہے۔ جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی اس وقت میں تاخیر نہیں کی جائے گی، بٹ دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف ٹائم۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ثم توبوا الیہ، اگر اس وقت کو اچھا گزارنا چاہتے ہو تو اس کی طرف رجوع کرو، معافی مانگتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا حساب کرتے ہوئے توبہ کرو اس کی طرف، تاکہ وہ تمہیں اچھی متاع عطا کرے۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ زندگی میں اچھی متاع دی ہوئی ہے اس نے، زندگی کے ان ایام میں پروویژنز دے رکھی ہیں، رزق دے رکھا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، صحت دے رکھی ہے، ساری چیزیں، مگر الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ پھر جب وہ وقت آ جائے گا اس وقت بھی لوگ کہیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ اس وقت میں ظلم کرتے رہے تھے، زندگی کے اس موجودہ وقت میں جنہوں نے ظلم میں گزار دی تھی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ نا انصافی میں گزار دی تھی، حق تلفی میں گزار دی تھی، اللہ کا حق ادا نہ کیا، یہ بھی ظلم کرتے تھے، مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یہ بھی ظلم تھا، اپنی جان کا حق ادا نہ کیا، یہ بھی ظلم ہے، بیوی بچوں کا حق ادا نہ کیا، یہ بھی ظلم ہے، دوستوں احباب کا، اعزہ اقارب کا حق ادا نہ کیا، یہ بھی ظلم ہے، کمزوروں غریبوں کا حق ادا نہ کیا، یہ بھی ظلم ہے، اپنے کولیگز کا حق ادا نہ کیا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا یہ حق ہے، اس حق کو پورا ادا نہ کرنا، یا ادھر کر دینا یا ادھر کر دینا، یا کمی کر دینا یا بیش کر دینا، اپنی مقررہ مطلوبہ جگہ پہ اس سچویشن کے مطابق نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ اعتقادی ظلم بھی ہے، عملی ظلم بھی ہے، اخلاقی ظلم بھی ہے، یہ برتاؤ کا ظلم بھی ہے، یہ سارے ظلم گناہ ہیں، سب ظلم گناہ ہیں۔ اور اگر یہ ظلم اپنی عبادات کی کوتاہی کی صورت میں واقع ہوتا ہے تو توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر یہ ظلم لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کی حق تلفی کی صورت میں اگر یہ واجب ہوتا ہے یا صادر ہوتا ہے تو اس کی معافی آسان نہیں ہے، اس کی تلافی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زندگی کا وقت ظلم کرتے کرتے، ظلم کا میں نے معنی سمجھا دیا، گزار دیا جنہوں نے، تو جب اس وقت پہ پہنچیں گے، وہ وقت آئے گا جب اس ظلم کا انجام ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، باری تعالی ہمیں کچھ وقت اور دے دے، ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دے، تاکہ ہم اس وقت میں پچھلے گزرے ہوئے وقت کے جو مظالم ہیں اس کی تلافی کر لیں۔ جو نیا وقت دے گا اس وقت میں ہم پچھلے وقت جو یوز نہیں کر سکے اس کی تلافی کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، جو شخص امید رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، پھر اٹھنے والا ہے قیامت کے دن اور اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ جان لے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وہ جان لے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے کو ہے، وہ آ کے رہے گا۔ اور جب وہ آتا ہے إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا جو وقت مؤخر نہیں ہونا اور جس وقت نے آنا ہی آنا ہے، جو مشکل اس وقت آئے گی اس مشکل کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہ مشکلات پھر بڑی چھوٹی معلوم ہوں گی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس وقت کی مشکلات کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ اگلے وقت کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ ان اوقات کو جو آج کل میسر ہیں اور فراوانی کے ساتھ میسر ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بجائے لڑائی جھگڑے کے، تلخی کے، ناراضگی کے، دل کو تنگ ہونے کے، بے صبر ہونے کے، بچوں سے الجھنے کے، بیوی سے الجھنے کے، شوہر سے الجھنے کے، شکوہ شکایت کرنے کے، ضائع کر دینے کے وقت کو اس طرح ضائع کرنے اور نقصان دہ بنانے سے بہتر ہے کہ اس وقت کو ہم اس طرح یوٹیلائز کریں کہ آنے والا وقت ہم پر آسان ہو جائے، چونکہ اس وقت کی مشکلات ان مشکلات سے کہیں زیادہ گمبھیر ہوں گی، ہلاکت انگیز ہوں گی، ہلا کے رکھ دینے والی ہوں گی۔
सो आज की गुफ्तगू इस नशिस्त की हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में तज़किरा करेंगे कि फिर वो क्या तरीक़े हैं जिनसे हमारा ये वक्त बेहतर गुज़र सके। मैं अगले स्टेप पर जाऊँगा इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।